ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان سلیم کے بڑے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان دی گریٹ کی۔ ان کو سلطان سلیمان دی گریٹ میگنیفیسنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور میگنیفیسنٹ کا یہ لقب دنیا میں کسی اور بادشاہ کو نہیں ملا۔ سلطان سلیمان اپنے دور کے بادشاہوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا دور نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم تھا بلکہ یہ تاریخ کے ادوار میں سے اہم ترین دور ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی ریاستیں آپس میں لڑائیاں ختم کر کے ایک ہی بڑی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو کہ اسپین، جرمنی اور آسٹریا کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا چکا تھا، جبکہ فرانس طاقتور بن کر دنیا کے دوسرے ممالک کو فتح کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی فوج بھی پہلے سے بڑی اور طاقتور تھی۔ اسی نمایاں ترقی نے یورپ کی اقوام میں عثمانیوں سے ٹکرانے کے لیے جوش و ولولہ بھر دیا تھا، اور دوسری طرف ایران کی وسیع سلطنت عثمانیوں کے ساتھ دشمنی پر آمادہ تھی۔ اس تمام صورتحال کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی قوت میں مسلسل ترقی دیکھنے میں آئی، بلکہ عثمانیوں نے 16ویں صدی عیسوی کے دوران ایسی فتوحات حاصل کی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کامیابیوں کی وجہ عثمانیہ کی حکومت تھی، جو کہ ایک ایسے سلطان کے کنٹرول میں تھی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں سے ایک اور دنیا کا بہترین بہادر شہنشاہ تھا، جس کا نام تھا سلیمان دی گریٹ میگنیفیسنٹ۔ سلطان سلیمان 1520 عیسوی کو 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنے بچپن ہی سے سلطنت کے مختلف صوبوں کے گورنر رہ چکے تھے، اور جب ان کے والد سلطان سلیم ایران کی جنگ پر روانہ ہوئے تب ان کو اپنا نائب بنایا اور قسطنطنیہ کا تخت سونپا۔ اس لیے آپ کے لیے سلطنت کے امور کو سمجھنا اور سلطنت کو چلانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ پچھلے تمام سلطانوں میں سے زیادہ مقبول تھے۔ آپ نہایت رحم دل اور انصاف پسند سلطان تھے۔ آپ نے عوام کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کیا اور عام رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے مہذب تفریق کے بغیر ایسے اقدامات کیے کہ تمام سلطنت خوشحال ہو گئی۔ شروعات میں ہی آپ کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے سلطنت میں 4 بغاوتوں نے سر اٹھایا، لیکن آپ کی ذہانت کی وجہ سے جلد ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد سلطان سلیم کے پورے نہ کیے گئے کاموں کو انجام دینے روانہ ہوئے، جس میں ہنگری کی جنگ اور فتح بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ نے روڈس جزیرے کو فتح کیا، جس پر مسیح قوموں کا قبضہ تھا، اور اس کے لوگوں ساحلوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ سلطان نے 300 بحری جہازوں کی مدد سے روڈس پر حملہ کیا اور 5 ماہ اس کا محاصرہ جاری رکھا اور فتح حاصل کی۔ روڈس کی فتح کے کچھ عرصے بعد ہی مصر کے حاکم نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ سلطان نے اپنے ایک ماہر وزیر اعظم جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو بغاوت ختم کرنے مصر بھیجا اور خود شکار کی غرض سے ادرنہ روانہ ہو گئے۔ اور اسی دور میں ینیچری فوج نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا، اور یہ فوج ایک جن کی طرح تھی جس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل تھا۔ ینیچری فوج نے سلطان کو شہر میں نہ پا کر شہر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ حملے کی خبر سن کر سلطان فوری واپس چلے آئے اور حملہ کروانے والے باغی سرداروں کو سزائیں دیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے تیاری کے بعد سلطان نے ہنگری پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 300 توپوں اور 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ 1526 عیسوی میں مباکس کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ جدید توپ خانے اور سلطانی طاقت کی وجہ سے یہ جنگ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت تک لڑی گئی اور ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہنگری کا بادشاہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان ہنگری کے دارالحکومت بڈاپیسٹ پہنچے۔ سلطان نے ہنگری کے ایک امیر کاؤنٹ زپولیا کو تخت نشین کر دیا اور خود قسطنطنیہ واپس چلے آئے۔ ہنگری میں کچھ عرصے بعد ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آسٹریا کے فرما روا فرڈینینڈ نے کاؤنٹ زپولیا کو تخت سے ہٹا کر سلطان کو خط لکھا کہ وہ بلغیرا اور تمام چھینے گئے شہر واپس کر دے۔ یہ خط پڑھ کر سلطان 2.5 لاکھ لشکر اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پہنچے اور فرڈینینڈ کو شکست دے کر واپس زپولیا کو تخت پر بٹھا دیا۔ 3 سال بعد سلطان نے ہنگری کو مستقل طور پر حکومت کا حصہ بنا لیا اور 7
آسٹریا کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد پورے یورپ کو فتح کرنے کی باری تھی، لیکن اسی دوران سلطان کو ایران کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ آپ 1534 میں ایران کی طرف روانہ ہوئے اور پہلے تبریز، پھر موصل اور پھر بغداد پر قبضہ کیا۔ ایران کی کوئی بھی طاقت سلطان اور اس کی فوج کے سامنے نہ ٹک سکی۔ عثمانیوں کی زمینی فوج بہت بڑی تھی اور دوسری طرف بحری قوت بھی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ان کا بحری جہاز بہت مضبوط اور طاقتور تھا، لیکن ان کے پاس بحری جہازوں کا تجربہ رکھنے والے بہت کم تھے۔ اسی دور میں ایک شخص خیر الدین باربروسا رونما ہوئے۔ تاریخ دان آپ کو بحری قزاق سے تشبیہ دیتے تھے، لیکن آپ ایک مسلمان تھے جو کہ اسپین سے نکالے گئے تھے۔ ان دنوں اسپین میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیے جاتے تھے۔ خیر الدین نے ان مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اسپین سے افریقہ کے ملک الجزائر منتقل کیا۔ اسی دوران عثمانیوں نے الجزائر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسی دوران سلطان کی نظر خیر الدین باربروسا پر پڑی اور قسطنطنیہ بلایا اور اپنی بحریہ کا سب سے بڑا عہدہ دیا۔ اب خیر الدین باربروسا کی پشت پناہی پر دنیا کی عظیم طاقت کر رہی تھی۔ آپ نے تواتر کے ساتھ اسپین، پرتگال اور اٹلی کے ساحلوں پر مہارت کے ساتھ حملے کیے۔ سلطان اور خیر الدین کا مقصد ایک ہی تھا: شمالی افریقہ کے تمام ساحلوں کو اسپانیوں اور پرتگالیوں سے پاک کر دیا جائے اور اندلس یعنی اسپین، جسے مسلمانوں کے عظیم فاتح طارق بن زیاد نے فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، اسے دوبارہ حاصل کیا جائے۔ سلطان سلیمان کی مدد سے خیر الدین یورپ کے لیے خطرناک ثابت ہوئے، جن کی بدولت عثمانیہ سلطنت شمالی افریقہ اور بحیرہ روم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 1535 میں شہنشاہ چارلس ففتھ اور فرانس کے بادشاہ فرانسس اول میں جنگ شروع ہو گئی۔ فرانسس اول نے سلطان سے مدد مانگی۔ اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانسیسیوں کو بہت سی مراعات دی گئی، جس کے بدلے میں شاہ فرانس مستقبل میں سلطان کا وفادار رہا۔ 1546 میں خیر الدین کا انتقال ہوا۔ اسی دوران آپ نے بحیرہ روم پر اتنی طاقت حاصل کی تھی کہ یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ بھی آپ سے اکیلا مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر الدین کے بعد عثمانیوں کو دو ایسے بحری کپتان ملے جنہوں نے سمندروں میں عثمانیوں کی طاقت کو بحال رکھا۔ ان میں ایک تورگور اور دوسرے پیالے پاشا تھے۔ ان دونوں کی پہلے بحری قزاق رہ چکے تھے۔ ان کے علاوہ ایک بحری کپتان پیری رئیس، جو کہ ایک قابل ماہر جغرافیہ تھے۔ ان کی خدمات بھی سلطنت عثمانیہ کو حاصل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پرتگالی سمندری تجارت پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے قبل سمندری تجارت عربوں کے قبضے میں تھی۔ عرب والے سری لنکا، چین، انڈیا اور ملیشیا سے سامان خرید کر یورپ لے جا کر بیچتے تھے۔ لیکن جب پرتگالی ملاح واسکو ڈے گاما نے انڈیا کا راستہ دریافت کیا، تب سے پرتگالیوں کی پہنچ براہ راست ان ممالک تک ہو گئی تھی اور یہ لوگ مسلمانوں سے تمام تجارت اور بندرگاہیں چھیننے کے خواہشمند تھے۔ اسی دوران بحیثیت مسلمان خلیفہ پرتگالیوں اور اسپینیوں کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوششیں کی، یہاں تک کہ انڈیا کے ساحلوں پر جا کر ان کو نقصان پہنچایا۔ سمندروں میں اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے جزیرہ مالٹا پر قبضہ کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے سلطان نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ایسے میں سلطان کو ہنگری سے خانہ جنگی کی خبریں موصول ہوئیں اور پھر سے ہنگری کی طرف روانہ ہو گئے اور مختلف شہروں کو فتح کیا۔ اسی مہم کے دوران آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور آپ کے انتقال کی خبر کو آپ کے بیٹے سلیم ثانی کی تخت نشینی تک خفیہ رکھا گیا۔ بلا شبہ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا بہترین دور تسلیم کیا جاتا ہے اور ترک اسے دی گریٹ میگنیفیسنٹ سنچری کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔